الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ ہماری بات یہاں پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور وہاں آپ نے قیام فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز اور باقاعدہ اذان کا سلسلہ شروع ہوا، اور آپ نے وہاں پر جو احکامات جاری کیے ان میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ آج کے بعد کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی فرد اپنے طور پر کوئی معاہدہ نہیں کرے گا، جو بھی معاہدہ ہوگا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اور چونکہ مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج کی اکثریت تھی اور یہودی بھی وہاں آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، تو جب یہ ہوا تو اب پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تو صرف مشرکین مکہ تھے، اب یہودی بھی آپ کے مخالف ہو گئے اور دوسرے لوگ بھی مخالف ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے یہ دیکھا کہ اعلانیہ مخالفت نہ کی جائے، ظاہری طور پر ہم ایمان لے آتے ہیں لیکن دل سے نہیں لائیں گے، جنہیں منافق کہا جاتا ہے، تو آپ کے مخالفین کی تعداد بڑھ گئی، اور یہاں آپ نے یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہت ساری شقیں تھیں، اور ان میں ایک یہ شق بھی تھی کہ ایک دوسرے کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کی جائے گی۔ تو اب مدینہ منورہ میں باقاعدہ ریاست مدینہ کا قیام عمل میں آ گیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر رہنے لگے۔ اچھا، اس میں یہ تھا کہ پہلے یہود اور نصارہ وہ تو آپ کی انتظار کر رہے تھے کہ آپ آئیں گے اور آپ تشریف لائیں گے،
تو آپ کی تشریف آوری ہوگی، ہم آپ کے ساتھ مل کر مشرکین سے لڑیں گے۔ لیکن اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بنو اسماعیل میں نبوت آ گئی تو انہوں نے ضد اور حسد کی بنیاد پر آپ کا انکار کر دیا۔ آپ کا انتظار تو تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک عیسائی راہب کے پاس رہا بڑا عرصہ، اور جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ اب میں مرنے والا ہوں اور اس وقت صحیح سچے عیسائیت کے مذہب پر اور کوئی نہیں، ایک فلاں راہب ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ فرماتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا، کچھ عرصہ رہا، اور اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے یہ کہا کہ اب کوئی بھی نہیں ہے جو سچے عیسائی مذہب پر ہو، لہٰذا تمہیں میری یہ وصیت اور مشورہ ہے کہ تم یثرب چلے جاؤ، وہ آخری نبی وہاں آئے گا، اس پر ایمان لے آنا، اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور علامات بتائیں۔ علامات کیا بتائیں؟ کہ ان کا قد بہت لمبا نہیں ہوگا، بہت چھوٹا نہیں ہوگا، درمیانے قد کے ہوں گے، لیکن دور سے اونچے نظر آئیں گے۔ دو آدمیوں کے درمیان کھڑے ہوں تو اونچے نظر آئیں گے، 1,00,000 کے درمیان کھڑے ہوں تو پھر بھی اونچے نظر آئیں گے۔ ان کا چہرہ بالکل گول بھی نہیں ہوگا، بالکل لمبا بھی نہیں ہوگا، گول ہوگا اور لمبائی کی طرف مائل ہوگا، بالکل سفید نہیں ہوگا اور بالکل سانولا بھی نہیں ہوگا، وہ سرخی مائل سفید ہوگا۔ اور فرمایا ان کی علامات میں سے یہ ہے کہ جب چلتے ہیں تو یوں لگتا ہے نیچے جیسے اتر رہے ہوں، اپنا قدم جما کر لگانے والے، ٹھہرانے والے۔ اور پھر ان کا حال کہا یہ ہے کہ ان کے دو شانوں کے درمیان ایک مہر ہے، ختم نبوت کی مہر، اور تم ان کے پاس جاؤ، وہ ہیں جو صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کر لیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جب وہاں سے نکلا اس ارادے سے، راستے میں ایک قافلہ مل گیا، میں تو شہزادہ تھا، خوبصورت تھا، مجھے پکڑ کر ساتھ مدینہ لے گئے اور مجھے بیچ دیا، غلام بنا دیا، حالانکہ میں غلام تھا نہیں، مجھے بیچ دیا اور غلام بنا دیا، اور بیچا بھی ایک یہودی کے اوپر بیچ دیا۔ کہتے ہیں میں وہاں رہا، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ایک آواز بلند ہوئی کہ محمد آگے، صدا بلند ہوئی، میں دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کھجوریں پیش کی، اور جب میں نے دیکھا، دیکھتے ہی وہ علامتیں ساری میرے سامنے آئیں اور میں پہچان گیا یہ وہی ہیں۔ میں نے کھجوریں پیش کی، میں پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ھذی صدقہ، یہ صدقہ کی کھجوریں ہیں، آپ نے اپنے صحابہ کو دے دی اور ایک کھجور میں اس میں سے نہیں کھائی۔ میں سمجھ گیا یہ علامت بھی ظاہر ہو گئی۔ پھر میں آ گیا واپس، دوبارہ جب گیا پھر کھجوریں لے کر گیا کچھ دن کے بعد، اور میں نے پیش کی، پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ھذہ ہدیہ، یہ ہدیہ ہے۔ آپ نے اپنے سامنے رکھ لی، خود بھی کھائیں اور صحابہ نے بھی کھائیں۔ میں پہچان گیا کہ یہ وہی ہے۔ اب ایک نشانی باقی تھی، وہ آپ کی ختم نبوت کی نشانی، میں وہ دیکھنا چاہ رہا تھا، لیکن میں کیسے کہوں کہ آپ اپنی چادر ہٹائیں میں دیکھ لوں؟ یہ ادب کے خلاف تھا۔ اس جگہ، ایسی جگہ میں کھڑا ہوا، میں دیکھنے لگا کہ ہوا چلے گی، آپ کی چادر سرک جائے گی اور میں وہ اس مہر کو دیکھ لوں گا۔ آپ دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا اے سلمان، کیا تم اور کتنی نشانیاں دیکھنا چاہ رہے ہو؟ آپ نے اپنی چادر مبارک ہٹائی اور میں نے ختم نبوت کی مہر دیکھی، میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر مدینہ میں ایمان لانے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں، جن کے بارے میں فرمایا سلمان منا من آل البیت،
سلمان تو ہمارے گھرانے والوں میں سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مدینہ میں اب رہنے لگے۔ اب اسلام کا بول بالا ہونے لگا، کافر بھی پریشان، یہودی بھی پریشان، کیا کیا جائے؟ سازشیں ہونے لگی، اور جب سازشیں ہونے لگی تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جب منصوبے ہونے لگے کہ کیسے ناکام کیا جائے، تو اس میں کچھ تھوڑی بہت جھڑپیں بھی ہونے لگی۔ اب وہی صحابہ کرام جب مکہ مکرمہ میں تھے، 13 سالہ مکہ کی زندگی جب انہیں تکلیفیں پہنچاتی، آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے، یا رسول اللہ اجازت ہو ان سے بدلہ لیں، تو جواب ملتا، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، صبر کر دو، معاف کر دو، اللہ کا حکم آئے گا پھر دیکھا جائے گا۔ میرے نبی نے دیکھا حضرت بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، میرے نبی نے دیکھا سمیہ کو دولخت کیا گیا، میرے نبی نے دیکھا زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی، میرے نبی نے دیکھا نادیہ کی کھال اتاری گئی۔ یہ سارے مظالم حضرات صحابہ پر ہوتے رہے، آپ صبر کرتے رہے، آپ کے صحابہ بھی صبر کرتے رہے، اور حکم یہی ملتا رہا، فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، صبر کر لو، صبر کر لو، اللہ کا حکم آئے گا۔ اب جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے، اب حکم مل گیا، فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، فرمایا اب وہ جن سے لڑا جا رہا ہے، ظلم دیا جا رہا ہے جن پر، ان کو اجازت مل گئی کہ تمہارے ساتھ جو لڑتے ہیں تم بھی بدلے میں ان سے لڑو اور ان سے بدلہ لو۔ اب اس کے بعد حضرات صحابہ کو حکم جب جہاد کا مل گیا، جہاد کا حکم ملا کہ تم اپنا دفاع بھی کر سکتے ہو، تم اقدامی جہاد بھی کر سکتے ہو۔ اب وہاں یہ سلسلہ شروع ہوا، اور ابتدا میں 3 سریے آپ نے بھیجے۔ سریہ اس سے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جس میں شریک نہ ہوں، لشکر بھیج دے کسی لڑائی کے لیے۔ آپ نے پہلے 3 یہ چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئی اور ان میں آدمی بھیجے، لیکن آج ایک بڑا مارکا ہونے والا تھا جس کو بدر کا مارکا کہا جاتا ہے۔ اس وقت ابو سفیان اپنا قافلہ، تجارتی قافلہ لے کر واپس آ رہا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اس قافلے کا پیچھا کرنا چاہا۔ آپ صحابہ کو لے کر اس قافلے کے پیچھے گئے، جب پیچھا کیا ابو سفیان کو پتہ چل گیا، ابو سفیان نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا اور وہ بچ کر نکل گیا۔ لیکن مکہ مکرمہ میں جب اطلاع مل گئی کہ اس طرح ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کیا جا رہا ہے، تو مکہ کے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ سارے تیار ہو گئے، لوگوں کو تیار کیا، 7 عورتوں کو لیا گانا گانے والی، اور وہاں سے نکلے کہ آج ہم اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، آج ہم مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹا دیں گے۔ یہ قافلہ وہاں سے چلا، ادھر ابو سفیان کا قافلہ بچ کر نکل گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا وہ تو قافلہ چلا گیا، لیکن ابو جہل بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا تمہارا خیال ہے، کیا کہنا چاہتے ہو، کیا کیا جائے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسا حکم دیں گے تعمیل کریں گے۔ جب آپ بار بار یہ کہتے رہے تو مہاجرین نے تو ساتھ دیا، انصار سمجھ گئے کہ یہ انصار کی رائے بھی معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ انصار کیا کہیں گے، چونکہ انصار نے پہلے کیا کہا تھا، ہم آپ کا تحفظ مدینہ کے اندر کریں گے، تو وہ سمجھے کہ شاید آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ہم نے مدینہ کے اندر آپ کے تحفظ کا عہد کیا ہے، مدینہ سے باہر نہیں کیا، کیا رائے ان کی ہے؟ تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ہم نے آپ سے معاہدہ کیا ہے، آپ جیسا کہیں گے ہم اسی طرح لڑیں گے، یہاں تک کہ آپ ہمیں کہیں برق الغیمات تک جانے کا، ہم وہاں جائیں گے۔ یہ ایک قبیلہ ہے، 14 قبیلے راستے میں آتے ہیں، ان سے بھی لڑیں گے، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ پھر حضرت
مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ نے کہا اے آقا ہم موسیٰ کے ماننے والوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جائیں لڑیں، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم ادھر ہی رہیں گے۔ نہیں آقا، آپ کے صحابہ موسیٰ کے صحابہ کی طرح نہیں ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر جب ہاتھ رکھ دیا، عہد کر دیا ہے، آج ہم آپ سے کہتے ہیں آپ کے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، اگر آپ حکم دیں آگ میں کود پڑو آگ میں کود جائیں گے، اگر آپ حکم دیں دریاؤں میں کود پڑو ہم دریاؤں میں کود پڑیں گے، ہم کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جب یہ انصار نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھا، آپ نے فرمایا اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب فیصلہ ہو گیا کہ جی مقابلہ کرنا ہے۔ اب مقابلہ کیا کرنا ہے؟ دشمن کا لشکر 1000 پر مشتمل ہے، زریں پہنی ہوئی، اسلحہ موجود، سواریاں پوری، سب کچھ، اور ادھر 313 ہیں، اور وہ 313 بھی ایسے کہ جیسے حضرت طالوت نے جالوت کا مقابلہ کرنا چاہا، مقابلے کے لیے نکلے تھے، 313 تھے، اور زبان پر یہ تھا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ایک چھوٹا سا گروہ بڑے گروہ پر غالب آ جاتا ہے اللہ کی مدد اور اللہ کے حکم سے۔ تو آج ان کی زبان پر بھی یہی ہے، یہ 313 ہیں، اور چند تلواریں ہیں، چند گھوڑے ہیں، اور پھر باری باری سوار ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں اور ادھر طاقت ہے، ان کو اپنی طاقت پہ گھمنڈ ہے، اور ادھر انہیں رب کی طاقت پہ ناز ہے، اللہ کی طاقت پر اعتماد ہے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور وہ آگے مقابلے میں آنے لگے۔ تو انہوں نے اللہ کے ان بندوں نے کہا آنے دو، کوئی بات نہیں، جہاں یہ سمجھتے یہ ہمیشہ زخم سہتے رہیں گے، ہاں ہمیں زخم سہنا بھی آتا ہے، دوسروں کو زخمی کرنا بھی آتا ہے، ہمیں صبر کرنا بھی آتا ہے، تڑپنا بھی آتا ہے، تڑپانا بھی آتا ہے۔ آج یہ جب نکلے 313 1000 کے مقابلے میں نکلتے ہیں، میدان کی طرف آتے ہیں، اور پھر میدان بھی کیا، وہ تو ان ایسی جگہ پہنچ گئے جو جنگ کے اعتبار سے ہر اعتبار سے موضوع اور مناسب ہے، اور میرے آقا اس جگہ ہیں جہاں نہ پانی ہے نہ اور کچھ ہے، بارش ہوئی، ان کے حالات بگڑ گئے، ان کے حالات درست تھے۔ اب صبح رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے جب آمنا سامنا ہوتا ہے، اور میرے آقا رات کو ایک آپ کے لیے عریش بنایا گیا، ایک چھپر بنایا گیا، اور اس چھپر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے حضور سرب سجود ہو کر یہ دعا کر رہے ہیں اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا۔ اللہ یہ میرا ابو بکر، یہ میرا عمر، یہ میرا علی، یہ طلحہ، یہ زبیر، یہ میری پونجی ہے، ان کو میں آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ وہ وقت جب مکہ والوں نے مجھے دھکے دے کر مکہ سے نکالنا چاہا، انہوں نے مجھے اپنی چھاتی سے لگایا، یہ میرا سرمایہ، میری پونجی آج لے کر آپ کی بارگاہ میں آ چکا ہوں۔ ان تہلک ھذہ العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا۔ آج اگر انہیں تو نے ہلاک کر دیا، اس دھرتی پہ تیرا نام لینے والا آئندہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں اپنی پونجی لے آیا تیرے پاس، اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے، تو نے مجھے وعدہ کیا مجھ سے فتح دے گا، دشمن کو شکست دے گا، آج اپنا وعدہ پورا کر لے۔ آپ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اب بس کیجئے گا، میرا سینہ پھٹ رہا ہے، آپ کی آہوزاری کو دیکھ کر بس کیجئے۔ اب یہ دعائیں رات کو ہوتی رہی، صبح ہوئی، میرے آقا نے ہاتھ میں لاٹھی لی اور کہا کہ مجھے میرے رب نے آج بتا دیا ہے عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، ابو جال یہاں مرے گا،
آپ نشان لگاتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں غزوے کے بعد ہم نے دیکھا جہاں جہاں آپ نے نشان لگا کر جس کا کہا تھا وہ اسی جگہ مرا پڑا تھا۔ اب جب مقابلہ ہونے لگا، کافروں کا سردار آیا، حل من مبارز، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ آئے میرے مقابلے میں۔ انصار آنے لگے، کہا نا ہمارا رشتہ دار آئے۔ آقا نے فرمایا علی آگے بڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ دوسرا آگے بڑھا، حل من مبارز، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ فرمایا حمزہ بڑھو نا آگے۔ حضرت حمزہ آگے بڑھے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ عجیب مارکا ہے، عجیب مارکا۔ ایک طرف باپ ہے تلوار لیے ہوئے، دوسری طرف بیٹا ہے، ایک طرف بھائی ہے تو دوسری طرف بھی بھائی ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسلام کی طرف سے لڑ رہے ہیں اور بیٹا کفر کی طرف سے لڑ رہا ہے، اور بعد میں مسلمان ہو گیا کہ لگا ابا جان 3 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، اگر میں چاہتا آپ کا سر تن سے جدا کر دیتا، باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھ کر کہا، فرما بیٹا اگر تو 1 مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آتا میں تیرے سر کو تن سے جدا کر دیتا، اس لیے کہ اسلام ایک ایسا رشتہ ہے جو سارے رشتوں کو بلا دیتا ہے۔ مقابلہ ہوا، لڑائی ہوئی، رب کے فرشتے بھی آگے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھے زرد پگڑیوں والے، اور ہماری تلوار جدھر ہم کرتے تھے ابھی تلوار وہاں نہیں پہنچتی تھی، سر زمین پہ پڑا ہوتا تھا۔ یہ کیفیت کفر کو بڑا ناز تھا، کفر کو بڑا ناز تھا، اسی لیے کہا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ایمان والے کی تو شان یہ ہے۔ مقابلہ ہوا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سوار تھا اپنی سواری پہ، میں نے دیکھا میری ایک طرف بچہ ہے معاذ، دوسری طرف بچہ ہے معوذ، یہ دونوں کھڑے ہیں۔ مجھے دل میں خیال آیا کاش کہ میری ایک طرف عمر ہوتا دوسری طرف علی ہوتا، بڑے ہوتے مقابلہ کرتے، یہ بچے ہیں یہ کیا کریں گے؟ اتنے میں حضرت معاذ نے پوچھا چچا ابو جہل کو جانتے ہو؟ کہا بیٹا کیا کرو گے ابو جہل کو؟ کہا سنا ہے ہمارے آقا کو گالیاں بکتا ہے، کٹ مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے کہ گالیاں بکتا ہے محبوب باری کو، آج ہم نے فیصلہ کر دیا ہے یا ابو جہل زندہ رہے گا یا میں زندہ رہوں گا۔ کہتے معاذ نے یہ کہا، معوذ نے بھی یہی کہا، ابھی بات ہو رہی تھی، سامنے سواری پہ نظر آیا گھوڑے پہ، میں نے کہا بیٹا وہ ہے، اشارہ کرنا تھا، معاذ اور معوذ ٹوٹ پڑے، اس کے گھوڑے پہ حملہ کیا، ٹانگیں کاٹ دی، زمین پہ گرا۔ اتنے میں معاذ پہ حملہ ہوا، معاذ کا بازو کٹ گیا، اور جب بازو کٹا ایک تسمہ بازو کا رہ گیا۔ معاذ آگے بڑھا ابو جہل کی طرف، اس کے سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے معاذ کا بازو رکاوٹ بن رہا تھا، اپنے پاؤں کے نیچے بازو کو رکھ کر زور سے کھینچا، تسمہ ٹوٹ گیا، ادھر بازو کو پھینکا، ابو جہل پہ حملہ کیا اور اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ بازو رکاوٹ بن رہا ہے اور یہ، لیکن کر کے دکھایا انہوں نے۔ کیوں؟ انہوں نے یہ دل میں سوچا کہ محمد عربی کی محبت میں اگر میرا بازو بھی رکاوٹ ہے تو وہ میرے جسم کے ساتھ نہ رہے، میرے جسم کا حصہ نہ بنے۔ بازو کو کاٹ دیا اور حملہ کیا، حملہ کر کے ان کو واصل جہنم کر دیا۔ کافروں کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے، اور یہ حق و باطل کا سب سے پہلا معرکہ تھا۔ آج اسلام کا بول بالا ہوا اور کفر کا منہ کالا ہوا، اسلام کو غلبہ ہوا، کفر مغلوب ہو گیا، مدینہ میں خوشیاں منائی جانے لگی، آج مسلمانوں کو فتح ہو گئی، لیکن منافقین اور یہودی پریشان ہو گئے۔
یہ کیا ہوا؟ انہیں یقین ہی نہیں آتا۔ مدینہ میں آ کر جس نے یہ خبر دی وہ کہنے لگے نہیں نہیں، لگتا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فتح ہو؟ یہ 313 اور وہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں ان کی نظروں میں کم کر کے دکھایا اور انہیں تمہاری نظروں میں کم کر کے دکھایا۔ مسلمان تو تھے ہی تھوڑے 313، کافروں نے دیکھا یہ تھوڑے ہیں، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو ان پر غالب آ جائیں گے۔ اور ایمان والوں کو کافر تھوڑے دکھائے، تھے زیادہ، دکھا دیے تھوڑے، یہ اتنے سارے ہیں، اللہ تو ہماری مدد کرے گا، تاکہ ان کا جذبہ اور بڑھ جائے، اور جذبہ بڑھا اور یہ پھر آگے بڑھے، اور اللہ رب العزت نے یہاں انہیں فتح عطا فرمائی۔ یہ سن 2 ہجری کا واقعہ تھا، یہ اسلام کی فتح کا پرچم یہاں بلند ہوا، سب سے پہلے رب کی مدد کے ساتھ ہوا، اور پھر ان لوگوں کے لوگ جو مارے گئے اور دکھایا گیا، بعد میں دیکھا جہاں جہاں پڑے ہیں ان ساروں کو جمع کر کے سرداروں کو ایک گڑھا کھودا گیا، اس گڑھے میں پھینک دیا گیا، اور اس وقت میرے آقا نے خطاب کر کے کہا کیا آج جو رب نے وعدہ کیا تھا، ہم سے وعدہ کیا، ہم نے تو سچا کر دکھایا، ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے رب نے ہم سے وعدہ سچا کیا، تم سے جو وعدہ کیا تھا تو بتاؤ کیسا رہا؟ وہ سارے کے سارے وہاں واصل جہنم ہوئے، اور کفر جو ہے ناکام اور نامراد ہوا، اور اسلام کو فتح ہوئی، اور ان کے لوگوں کو قیدی کر دیا گیا، قیدی کر کے لایا گیا۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا، یہ فیصلہ کیا اور یہ مشورہ دیا، یا رسول اللہ جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دیا جائے، اور وہ اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دے۔ یہ مشورہ ہے میرا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ جب کا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو مان لیا، اور آپ نے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا، جن میں آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی قیدیوں میں تھے، اور ان کو بھی آپ نے فدیہ لے کر چھوڑنا چاہا۔ تو حضرت زینب نے وہ ہار جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے موقع پر دیا تھا وہ بھیجا، اور آپ نے دیکھا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ خدیجہ کا ہار ہے، اس کو واپس اگر کر دیا جائے۔ وہ ان کو واپس دیا اس شرط پر کہ تم زینب کو بھیجو گے ہمارے پاس وہاں جا کر، بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے پھر، تو بھیجو گے؟ کہا ٹھیک ہے، اور اس طرح فدیہ لے کر ان سارے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ رہا تو کر دیا، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، فرمایا نبی کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیتے، یہ نہیں تھا، لیکن اللہ کی طرف سے جب یہ فیصلہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، آج عمر کی رائے سے مجھے اتفاق ہے کہ عمر نے جو کہا تھا ان کے سر ان کے جسم سے جدا کر دیے جاتے۔ تو یہ گویا اس وقت یہ فیصلہ ہوا۔ تو یہ بدر کا معرکہ سب سے پہلا آیا جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے، تو اب حکم یہی مل گیا کہ نہ تمہارے ساتھ لڑیں گے تو بدلے میں لڑنا، مقابلے میں لڑنا، اور اس وقت آپ نے مقابلہ کیا، اور ہر ایک صحابی جذبے کے تحت آگے بڑھا، اور یہ معرکہ پیش آیا، اور اس میں اسلام کو فتح ہوئی اور کفر اس میں مغلوب ہوا۔ اور پھر اس کے بعد وہاں ہی رہے، کچھ عرصہ رہنے کے بعد پھر ایک اور معرکہ پیش آیا جس کو غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس پر ہم بات کریں گے تفصیل سے۔ ابھی صرف یہ بات کہ ہمیں ان سے سبق کیا ملا، اس سے سبق کیا ملا؟ ایک سبق یہ ملا کہ مدینہ کے انصار نے میرے نبی سے جو وعدہ کیا تھا وفا کر کے دکھایا، پورا کر کے دکھایا، اپنے آپ کو آگے پیش کیا۔ ہم نے بھی اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے، الستو بربکم قالوا بلا، تو ہم اس وعدے کو پورا کریں، اس وعدے کو پورا کر کے دکھائیں، ہمیں بھی یہ چاہیے۔
ہم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ پڑھا، وعدہ کیا اللہ تیرے نبی کے طریقوں کے مطابق، تو آج میرے اور آپ کے طریقے تو حضور کے طریقوں سے ہٹ کرو گے۔ ہم مغرب میں دیکھتے ہیں جو نیا فیشن آتا ہے ہم اس کو اپنا لیتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ناراض نہ ہونا، ہم داڑھیوں کے بھی کئی فیشن بنا دیتے ہیں۔ اس کا کالر آدھا کٹا ہوتا ہے، کٹ گیا، ہم وہ ایسا کالر والا کپڑا پہن لیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں۔ بالوں کا عجیب سٹائل ہو جاتا ہے کہ پیچھے سے دیکھنے والا وہ نہیں پہچان کر سکتا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ یہ بالوں کی کیفیت ہماری ہو جاتی ہے۔ اب یہ ان کے ہم فیشن کو اپنانے لگ گئے، نہ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ جب میدان میں نکلے تو پھر اللہ رب العزت پر اعتماد ہو۔ تعداد تھوڑی ہے کوئی بات نہیں، اپنی تعداد پر نظر نہ ہو، نظر کس پر ہو؟ اللہ کی مدد پر ہو۔ جب اللہ کی مدد پہ نظر ہوگی، اللہ پر اعتماد ہوگا، میرا رب فتح سے ہمکنار فرمائے گا۔ اس چیز پر جو ہے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ عزت اور ذلت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت جس کو ناکام کرنا چاہے، پوری دنیا لگ جائے اس کے کامیابی پر، نہیں کامیاب کر سکتی، وہ ناکام ہوگا۔ اللہ جس کو کامیابی عطا کرے، پوری دنیا اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرے، ناکام نہیں کر سکتی ہے۔ ایسا غیر متزلزل ہمارا ایمان اللہ رب العزت پر ہوگا تو کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بنے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔